السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سائنس 1 میں سبق نمبر 1 ثقلی کشش کی شروعات کی تھی۔ امید ہے آپ نے اسے دیکھ کر ٹاپک کو سمجھ بھی لیا ہوگا اور اس پر دیے گئے مشقی سوالات بھی حل کر لیے ہوں گے۔ ثقلی کشش کے پہلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا ثقلی قوت کشش، قوت اور رفتار، مرکز جو قوت کا اثر اور کیپلر کے قوانین۔ تو آئیے ثقلی کشش کے اس سیکنڈ ویڈیو میں ہم کچھ نیا اور دلچسپ سیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم درج ذیل معلومات حاصل کریں گے۔ نیوٹن کا کشش ثقل کا قانون، ثقل کا کائناتی مستقل، مرکز جو قوت کا اثر اور زمین کی ثقلی قوت۔ نیوٹن کا کشش ثقل کا قانون۔ نیوٹن کے کشش ثقل کے قانون کے مطابق کائنات کا ہر ایک جسم دوسرے ہر جسم کو ایک مقررہ قوت سے کشش کرتا رہتا ہے۔ یہ قوت ایک دوسرے کو کشش کرنے والے اجسام کی کمیتوں کے حاصل ضرب کے راست تناسب میں اور ان کے درمیان فاصلے کے مربع کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے۔ اگر دو اجسام کی کمیتیں m1 اور m2 ہوں، ان کے درمیان فاصلہ d ہو اور ان کے درمیان قوت کشش F ہو تو نیوٹن کے کشش ثقل کے قانون کے مطابق F is proportional to m1 m2 upon d square، یعنی F is equal to G m1 m2 upon d square۔ G یہ ایک مستقل ہے جسے ثقل کا کائناتی مستقل کہتے ہیں۔ اس قانون سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ثقلی کشش اجسام کی کمیتوں کے حاصل ضرب کے راست تناسب میں ہوتی ہے، یعنی اگر دونوں اجسام کی یا ان میں سے کسی ایک کی کمیت میں اضافہ کیا جائے تو ان کے درمیان ثقلی کشش میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ثقلی کشش فاصلے کے مربع کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے، یعنی اگر دونوں اجسام کے درمیان فاصلہ بڑھا دیا جائے تو ان کے درمیان ثقلی کشش کم ہو جاتی ہے اور فاصلہ کم کرنے پر ثقلی کشش میں اضافہ ہوتا ہے۔ ثابت کیجئے کہ ایسائی نظام میں جی کی اکائی نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر ہے۔ نیوٹن کے کشش ثقل کے قانون کے مطابق F is equal to G m1 m2 upon d square۔ اگر ہم m1 m2 upon d square کو is equal to کی علامت کے بائیں طرف لے آئیں تو F into d square upon m1 m2 is equal to G، یا G is equal to F into d square upon m1 into m2۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جی ثقل کا کائناتی مستقل ہے۔ اس کی ایسائی نظام میں اکائی حاصل کرنے کے لیے ہم ضابطے میں تمام مقداروں کی اکائیاں رکھیں گے۔ ایسائی نظام میں قوت کی اکائی نیوٹن ہے، فاصلے کی میٹر اور کمیت کی کلوگرام ہے۔ اس لیے ان اکائیوں کو ضابطے میں رکھنے پر ہمیں جی کی اکائی حاصل ہوتی ہے، جو کہ نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر ہے۔ جی کی قیمت سب سے پہلے سائنسداں ہنری کیونڈش نے معلوم کی۔ ایسائی نظام میں جی کی قیمت حسب ذیل ہے۔ جی از اکول ٹو 6.673 انٹو 10⁻⁻11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر۔ مرکز جو قوت کا اثر۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے کہ دائروی مدار میں گھومنے والے جسم پر مدار کے مرکز کی سمت میں عمل کرنے والی قوت کو مرکز جو قوت کہتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک سیارہ سورج کے اطراف دائروی مدار میں گردش کر رہا ہے۔ اس وقت وہ مرکز جو قوت کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اگر سیارے کی کمیت m ہو، اس کے مدار کا نصف قطر یعنی
سیارے کا سورج سے فاصلہ r ہو اور سیارے کی رفتار v ہو تو سیارے پر سورج کی سمت عمل کرنے والی مرکز جو قوت F = mv²/r۔ سیارے کی رفتار v ہم اس کے سورج کے اطراف ایک چکر مکمل کرنے کے لیے درکار وقت t اور نصف قطر r کا استعمال کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ کسی شے کے ذریعے اکائی وقت میں طے کردہ فاصلے کو اس شے کی چال کہتے ہیں۔ چال برابر فاصلہ بٹے درکار وقت۔ یہاں فاصلہ مدار کا محیط اور درکار وقت سورج کے اطراف سیارے کو چکر مکمل کرنے کے لیے درکار وقت ہے۔ اس لیے v = 2πr/t۔ مساوات 1 کے مطابق F = mv²/r۔ یہاں ضابطے میں v کی قیمت 2πr/t رکھنے پر ہمیں F = m × 2πr/t² حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر 2πr/t کا اسکوائر کرنے پر 4π² حاصل ہوتا ہے۔ مزید حل کرنے پر F = 4m π²r/t² حاصل ہوتا ہے۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پر موجود 4m π²r/t² کو r² سے ضرب اور تقسیم دینے پر F = 4m π²r² r³ حاصل ہوتا ہے۔ کیپلر کے تیسرے قانون کے مطابق t²/r³ = k، اس لیے r³/t² = 1/k ہوگا۔ ضابطے میں r³/t² کی جگہ 1/k رکھا جائے گا۔ ترتیب دینے پر F = 4m π²k × 1/r² حاصل ہوگا۔ اس مساوات میں 4m π²k ایک مستقل ہے، اس لیے F is inversely proportional to r²، یعنی F r² کے ساتھ معکوس تناسب رکھتا ہے۔ اس سے نیوٹن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سورج اور سیارے میں مرکز جو قوت جو سیارے کی گردش کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ان کے درمیان فاصلے کے مربع کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے۔ یہی ثقلی قوت ہے اور فاصلے کے مربع کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے۔ ثقلی کشش کی قوت قدرت میں پائی جانے والی تمام قوتوں کے مقابلے کمزور ہوتی ہے، لیکن تمام کائنات پر قابو رکھتی ہے۔ مد و جزر۔ جب آپ سمندر پر گئے ہوں گے تو آپ نے سمندر کے پانی کی سطح کو کم یا زیادہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ سمندر کے کنارے پر سمندر کے پانی کی سطح معمول کے مطابق دن میں 2 مرتبہ مخصوص اوقات میں بڑھتی اور کم ہوتی ہے۔ چاند کی ثقلی کشش کی وجہ سے چاند کی سمت میں موجود پانی کی سطح میں ابھار پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس مقام پر مد واقع ہوتا ہے۔ اس مقام سے 90 درجے کے زاویے پر واقع زمین پر موجود پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے اور اس مقام پر جزر واقع ہوتا ہے۔ زمین کی ثقلی قوت۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین اپنے قریب کی تمام اشیاء کو ثقلی قوت سے اپنی جانب کشش کرتی ہے۔ اس لیے جب ہم کسی گیند کو سیدھے اوپر پھینکتے ہیں تب اس پر عمل کرنے والی ثقلی قوت کی سمت زمین کے مرکز کی جانب ہوتی ہے، جو اسے نیچے کی جانب کشش کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں گیند کی رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔ مسلسل عمل کرنے والی اس قوت کی وجہ سے کچھ وقفے کے بعد گیند کی رفتار 0 ہو جاتی ہے اور وہ واپس زمین کے مرکز کی جانب آنے لگتی ہے۔
زمین کی ثقلی قوت کی وجہ سے چاند اور مصنوعی سیارے زمین کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ ان کو بھی زمین اپنی جانب کشش کرتی ہے، لیکن وہ سیب کی طرح زمین پر نہیں گرتے۔ ایسا کیوں؟ چاند اور مصنوعی سیاروں کی اپنے مدار میں مخصوص رفتار کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر ان کی مخصوص رفتار نہ ہوتی تو وہ یقیناً زمین پر گر گئے ہوتے۔ تو بچوں، امید ہے کہ آج ہم نے اس ویڈیو میں جو سیکھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی جانچ کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مشق دی جا رہی ہے، جسے آپ کو اپنی سائنس 1 کی کاپی میں حل کرنا ہے۔ اگر آپ کو اسے حل کرنے میں کوئی دشواری پیش آئے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔